Assalamu alaikum. This is Dr. Faria Bukhari from Free Kisan Free Pakistan First Information Report. آج میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں اور شاید یہ میرا پہلا لیکچر ہے جو کہ اردو میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ سب انگلش میں تھیں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا میسیج ساری دنیا میں پہنچے. لیکن آج میں یہ میسیج نہ کسی انڈین کمیونٹی کو بھیج رہی ہوں، نہ میں ویسٹرن میڈیا کو بھیج رہی ہوں، نہ میں ویسٹرن لیڈرز کو بھیج رہی ہوں. یہ میسیج صرف اور صرف میرے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ہے. اور اس سے پہلے میں بتاتی جاؤں کہ اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دوں کہ میں کون ہوں. میں ایک پاکستانی ہوں، میری پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے اور میری گرومنگ ساری بچپن سارا پاکستان میں گزرا ہے. اور میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میڈیسن کی ہے، اور میڈیسن کے بعد میری شادی ہوگی. شادی کے بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس چلی گئی. وہاں پر میں تقریباً 17 سال رہی ہوں، اور پچھلے سال میں یہاں پر واپس آ گئی ہوں، کیونکہ 2010 سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستان کے حالات بدلیں. یہ ایکچولی میرا ریٹائرمنٹ پلان تھا. میرا ارادہ تھا کہ میں یہ سب کچھ تب کروں گی جب سب فارغ ہو جاؤں گی، جیسے ہمارے اکثر ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، بچے ہمارے سیٹل ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، یہ سب کچھ، تو پھر انسان فارغ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ میں، تو تب والنٹیئر کرتا ہے. لیکن 2010 میں جو فلڈز آئے ہیں تو میری کانشنس، میرا ضمیر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا کہ میں اتنی دیر انتظار کروں. تب میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں تب تک کا انتظار نہیں کر سکتی، مجھے ابھی اٹھنا ہے اور مجھے ابھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو 2010 سے پھر میں نے آرگنائزیشن بنائی سکون کے نام سے، اور ہم نے کشمور جیسے ایریاز میں، راجن پور جیسے ایریاز میں جہاں کوئی جانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہائی رسک ایریاز تھے، ہم لوگوں نے وہاں پہ بہت فری میڈیکل کیمپس لگائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی سپورٹ دی کہ ہم وہاں پہ بہت اچھا کام کر سکے. لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ جب میں نے کسانوں کی حالت دیکھی، رورل پاکستان کی حالت دیکھی، کہ ان کو صرف دوائیاں دینے سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اس سے آگے کچھ کرنا پڑے گا. تو تب میں نے فری کسان فری پاکستان کے بارے میں سوچا. تب میں نے پہلے ایک بلاگ بنایا، 2013 کی بات ہے، اکتوبر میں. اور اس میں نے ایک بلاگ بنایا، اور اس میں نے کہا کہ چلو ایک اویئرنیس کیمپین تو شروع کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کسانوں کا کیا حال ہے. پاکستان کا 64% حصہ جو ہے وہ کسانوں کا کام کر رہا ہے، اور اس میں سے اس وقت 98% جو ہیں وہ اس وقت اپنی روٹی کے لیے بھی محتاج ہیں. وہ کچھ نہیں کما پا رہے، ان کے اوپر اتنی پرسیکیوشن ہے، اتنی اپریشن ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، اگر پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں کیا، ان کے حالات کو بارے میں نہیں بتایا پاکستان کی اتھارٹیز کو، یا ان کو احساس نہیں دلایا، تو پاکستان تو ختم ہو جائے گا. کیونکہ 64% حصہ ہے، ہماری آدھی ورک فورس ہے یہ. تو تب میں نے یہ بلاگ شروع کیا. جب میں نے بلاگ شروع کیا تو اس میں نے خاصی ایجوکیشنل ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے خاصی چیزیں ڈالیں. تو مجھے سب لوگوں نے، انٹریکٹیو بلاگ تھا، ابھی بھی ہے، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں کر رہی، آپ خود کریں، کیونکہ کوئی نہیں کرے گا. اور واقعی کوئی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا چلو میں خود کرتی ہوں. پھر میں نے فری کسان فری پاکستان کے نام سے ایک NGO رجسٹر کی، اور ماشاءاللہ سے پھر ہم نے پروجیکٹس شروع کیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پروجیکٹس بہت سکسیزفلی چل رہے ہیں. ہم نے پانی کا کام کیا ہے خاصا، اور ایسے ایسے ایریاز میں کیا جہاں کوئی جانا نہیں چاہ رہا، جہاں پہ لٹرلی کہ کوئی جن کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. ابھی پچھلے ویکینڈ پہ میں بلوچستان گئی ہوئی تھی. وہاں پہ اتنے برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انسان جانوروں کی طرح رہ رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ وہاں پہ ورچوئل ایجوکیشن، ورچوئل صحت کے نام سے ہم نے، اور ورچوئل ایگری مارکیٹ کے نام سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری ایز آلویز ہیلپ کرے گا. اب بات جو میں آج کرنا چاہ رہی ہوں تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے، کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تو یہ سب کچھ کرتی رہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنی سپورٹ دی ہے اور اتنی ہاتھ پکڑے رکھا میرا کہ میں یہ کرتی رہوں، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ کروں. لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب کرنے سے پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے.
اس میں جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے. ہماری آبادی ہے 20 کروڑ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو بیس ہے وہ خراب ہو چکی ہے. اور جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں، ابھی میں نے کل لیکچر دیا تھا اور اس کے مجھے نتیجے میں خاصے لبرلز میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور میرے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو. لیکن 70 سال سے ہم نے پاکستان بنایا. 70 سال پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ایک اسلامی مملکت چاہیے، ہمیں ایک اسلام کے نام پہ ایک ملک چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کو آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کیا آپ کو اپنے آس پاس اسلام نظر آ رہا ہے؟ یہ اسلام تو نہیں ہے نا. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام کا نام لینا شروع کر دیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں او ہو یہ تو حزب التحریر ہے، او ہو یہ تو طالبان ہے، او ہو یہ تو آئسس ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو فلانا ہے ڈمکانا ہے. بھئی ہم مسلمان ہیں. ہم اس وقت تقریباً 2.2 بلین لوگ ہیں اور ہمارا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جو کل نہیں پیدا ہوا. اسلام تو 1400 سال سے چل رہا ہے. آپ سب لوگوں کو جو کہ مسلمان ہیں، پاکستان میں جو مسلمان نہیں بھی ہیں اور جن کو شریعہ کا تھوڑا بہت پتہ ہے، ان کو اتنا پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام 1400 سال پہلے دنیا کو دیا. اور اسلام جو ہے وہ وائلنس کا مذہب نہیں ہے، وہ تو امن کا مذہب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ صلح کے کانٹریکٹس کیے. وہ جنگ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں نے صلح کی. انہوں نے پیس، امن کو ہمیشہ فروغ دیا. تو اب یہ کہہ دیں کہ اچھا جی ہاں اسلام میں تو یہ ہے کہ جا کے یہودی کو مار دو یا پھر اس کو مار دو نان مسلم کو، تو وہ غلط ہے. اسلامی مملکت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امہ تشکیل دی ہے اس میں جو نان مسلمس تھے ان کے اتنے حقوق تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ان کی جو ورشپ ایریاز تھے ان کی پروٹیکشن تھی، ہیومن رائٹ وائلیشنز 0 کے برابر تھیں. اور دوسری بات فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، لبرلس کے ساتھ میری بحث ہو رہی ہے آج کل. اسلام تو سب سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آ کے جو خلیفہ ہے اس سے بات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے اور اس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کے ایسے کام سے میرے ساتھ یہ ہوا. مطلب ایک کویسچننگ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. خلیفہ کی جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے مملکت کے کسی اور شخص کی اتنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ساری رات گشت کرتے تھے. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ان کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی، وہ عبادت میں گزارتے تھے. ہمارے یہ پیارے جو بزرگ، ہماری پیاری ہستیاں تھیں جن کے ہاتھ میں اسلامی مملکت کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، یہ سب ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں کیونکہ ان کو فکر ہوتی تھی ایک بندے کی. ان کو تو ایک جانور، ایک پرندے کی فکر تھی. تو اسلام میں تو ایک پرندے کے حق کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پرندہ اگر پیاسا ہے تو بھئی تمہارا قصور ہے. کیوں پیاسا ہے؟ گرمی ہو گئی ہے. پرندہ اگر پیاس سے مر رہا ہے تو وہ بھی حاکم مملکت کا قصور ہے. یہاں پہ بندے مر رہے ہیں، عورتیں اپنی بچیاں بیچ رہی ہیں، لوگ اپنے گردے فروخت کر رہے ہیں. تو یہ سب اب پاکستان کے حالات ہیں. اب یہ بات کہنا کہ پاکستان اسلامی مملکت ہے غلط ہے، کیونکہ ہم اسلامی مملکت نہ تھے نہ ہیں. اللہ کرے کہ ہو جائیں. اب میں نے پہلے بھی کل یہ بات کی تھی کہ ہم جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ٹریول مشین نہیں ہے کہ ہم پچھلے وقت میں جا کے حالات کو بدل سکیں. لیکن ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ آج ہے اور وہ کل ہے. وہ کل نہیں جو بیت چکا ہے، وہ کل جو کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو میں نے خاصا سوچا، مجھے بہت لوگوں نے پش بھی کیا کہ تم پالیٹکس میں آؤ. مجھے 2-3 پولیٹیکل پارٹیز سے کالز بھی آئی ہیں کہ ہمیں جوائن کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. لیکن میری جو اس وقت ذہن ہے
وہ اس بات پہ نہیں مان رہا کہ میں کسی کو جوائن کروں، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، جبکہ پاکستان کی صرف ایک ہی آئیڈیالوجی تھی۔ آج سے 70 سال پہلے قائد اعظم نے پاکستان مسلم لیگ بنائی۔ تو اب میں جو مین بات ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، کہ پاکستان مسلم لیگ بنی، ٹھیک ہے، پاکستان مسلم لیگ، ٹھیک ہے۔ آج میں پاک اسلام پارٹی بنا رہی ہوں، جیسے قائد اعظم نے آج سے 70 سال پہلے پاکستان مسلم لیگ بنائی۔ انہوں نے بنائی، پاکستان کا نام لیا، مسلم کا نام لیا، لیگ کا نام لیا، اور ہم نام لے رہے ہیں پاک اسلام پارٹی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جو کام ادھورا رہ گیا تھا 1947 میں، وہ پاک اسلام پارٹی کرے گی۔ یہ انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کا سٹارٹ بہت زبردست ہے۔ انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان ہماری جھولی میں ڈال کے دیا ہے، لیکن جھولی میں ڈالنے کے بعد انفارچونیٹلی مسلم لیگ وہ سب کچھ نہیں کر سکی اچیو جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہمارے لاز تبدیل نہیں کیے گئے۔ سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا بلنڈر ہوا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے۔ میں قائد اعظم کا نام نہیں لوں گی کیونکہ قائد اعظم نے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنا کام کیا ہے، ان کے ہمارے اوپر اتنا احسان ہے کہ آپ اس کا وہ بیمار تھے، انہوں نے اپنی بیماری کا کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا، انتھک محنت کی، سب سے لڑے، سب سے جھگڑے کہ نہیں ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک مملکت بنانی ہے۔ اب اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا، لیکن اسلام ہی یہاں سے ختم ہو گیا۔ اسلام ناپید ہو گیا، صرف نمازوں تک رہ گیا، صرف اعتکاف تک رہ گیا، صرف تراویحوں تک رہ گیا، صرف مسجدوں تک رہ گیا۔ اسلام کیا ہے؟ میں آج پوچھتی ہوں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے، اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام تو نہیں ہے۔ حقوق اللہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں بھائیوں بہنوں، حقوق اللہ کے لیے تو اتنے فرشتے بیٹھے ہیں جو کہ دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسلام تو نام ہی حقوق العباد کا ہے۔ آپ دیکھو اپنے ہمسائے کے گھر میں کہ کوئی کھانا اس کو پراپر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ آپ کے گھر میں ماسیاں کام کرتی ہیں، آپ ان سے پوچھو ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، کوشش کرو کہ وہ بدلیں، ان کے بچے پڑھیں، ان کے حالات بدلیں۔ آپ نکلو اپنے، میں کہتی ہوں زیادہ نہیں، اپنے گھر سے نکلو، 10 بلاک چلے جاؤ، 10 بلاکس کے اندر جتنے گھر ہیں اس میں اپنی ذمہ داری اٹھا لو، 2 گھروں کی ذمہ داری اٹھا لو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کو بیکاری بناؤ، نہیں، ہمارا مذہب لوگوں کو بیکاری بنانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کو امپاور کرو، حقوق العباد پہ فوکس کرو۔ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ نے لیٹسٹ لان کا سوٹ لینا ہے، یا لیٹسٹ برانڈ کا بیگ لینا ہے، یا فون لینا ہے، یا پھر آپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ انہی پیسوں سے آپ کسی غریب بندے کا علاج کروا دو جو کہ جگہ جگہ بھٹکتا پھر رہا ہے۔ یہ باتیں آپ کو سوچنی چاہیے، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ آپ مسلمان ہو۔ اگر آپ مسلمان ہو تو پھر مسلمان بنو، صرف کہنا کافی نہیں ہے۔ اور اب میں بات کر رہی ہوں پاک اسلام پارٹی کے بارے میں۔ پاک اسلام پارٹی کیا ہے؟ پاک اسلام پارٹی جو ہے فیسنیٹ ہوئی ہے فرام پاکستان مسلم لیگ۔ یہ والی مسلم لیگ نہیں جو کہ نواز شریف چلا رہے ہیں یا کاف لیگ چلا رہی ہے یا پتہ نہیں کون کون چلا رہا ہے۔ یہ اس مسلم لیگ سے فیسنیٹ ہو کر بنائی گئی ہے جو کہ قائد اعظم نے بنائی تھی، اور جس کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ایک اسلامی مملکت کی تشکیل ہو، کہ جہاں پہ اسلامک شریعہ لاز نافذ ہوں، جہاں پہ ایک پرندے تک کے حقوق لکھے ہوئے ہوں اور نافذ ہوں، اور ان کے خلاف جو بھی کام کرے اس کے خلاف سزا ہو۔ اب بات میں کرنا چاہوں گی، اب اکثر جو لبرلز ہوں گے، یہ تو مدرسہ ہو گیا سٹارٹ، یہ تو آئسس ہو گیا سٹارٹ، یہ تو ایک اور حزب پتہ نہیں، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں پتہ، اتنی زیادہ آرگنائزیشنز ہیں۔ لیکن ہمارا پاک اسلام پارٹی ان سب میں سے نہیں ہے۔ ہم وہ اسلام پریکٹس کرتے ہیں جو کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جو کہ امن کا سبق پڑھاتا ہے، جو لڑنے کا سبق نہیں پڑھاتا،
ٹھیک ہے جہاد ہے بے شک ہے، لیکن اس میں جہاد میں آپ ایک انوسنٹ انسان کو نہیں مار سکتے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ جی جاؤ جا کے یہاں پہ بام بلاسٹ کر دو یا وہاں پہ بام بلاسٹ کر دو، تو وہ غلط ہے. اس بام بلاسٹ میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے اور ان کا خون آپ کے اوپر آپ کا آ گیا ہے، آپ کے ہاتھ ان کے خون سے رنگ گئے ہیں. ایک شخص نہیں مرتا، اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی مر جاتی ہے، اس کی بچیاں جن کی جو جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں وہ مر جاتی ہیں، ان کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے، وہ الگ ہے. ان بیچاروں کی فیملیاں جو ہمارے شہیدوں کی فیملی ہیں، ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ گورنمنٹ تو نہیں دیکھ رہی. ان کے بچے بیچارے رکشے چلانے پہ مجبور ہیں. یہ وہ شہید لوگ ہیں، یہ ہمارے وہ ویٹرنز ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے ہماری سیفٹی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور ان کی اولادوں کے بارے میں کسی کو فکر نہیں. تو اب میں بات یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان اسلام پارٹی جو ہے، اگر آپ تنگ آ چکے ہیں پاکستان کی کلٹ پالیٹکس سے، تو پاکستان اسلام پارٹی آپ کے لیے ہے. کلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بت بنا لیے. ایک بت کھڑا ہو گیا بلاول بھٹو کا، ایک بت کھڑا ہو گیا زرداری کا، ایک بت کھڑا ہو گیا بے نظیر کا. یہاں پہ کلفٹن میں چلے جائیں تو بت بنا بھی نہ ہوا ہے وہاں پہ اس کا پرستش کے لیے، اور لوگ کرتے ہیں. پورا سندھ پرستش کرتا ہے بے نظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی. آپ پنجاب میں چلے جائیں تو نواز شریف کی پرستش ہو رہی ہے، وہاں پہ نواز شریف کا بت کھڑا ہو گیا، شہباز شریف کا بت کھڑا ہو گیا. آپ کے پی کے میں چلا جائیں تو عمران خان کا بت کھڑا ہو گیا. ہر جگہ بت ہی بن گئے ہیں. تو یہ بت جو ہے یہ آپ کو توڑنے پڑیں گے اگر آپ کہتے ہو کہ آپ مسلمان ہو. آپ کی نمازوں کا اللہ کو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو کبھی بھی آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا. نماز انسان پڑھتا ہے اپنے لیے. نماز کا حکم صرف اس لیے ہے کہ نماز کا فائدہ آپ کو ہے، اللہ کو نہیں ہے. نماز از لائک اے کلینزنگ تھراپی فار یو. اٹ از لائک جیسے اگر آپ 6-7 دن اگر نہاؤ گے نہیں، صابن استعمال نہیں کرو گے، تو کتنی کالک، کتنی مٹی گرد آپ کے اوپر جمع ہو جائے گا. نماز کیا کرتی ہے؟ نماز آپ کی روح کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے. اس لیے نماز آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ مت کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں کیونکہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں ہوتے. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے اوپر کیا فرض ہے؟ آپ بتوں کی پرستش کر رہے ہو، آپ نے اپنے بت بنا لیے ہیں، آپ شرک کر رہے ہو. یہ سوچا ہے کبھی؟ یہ سوچو بھائی، یہ سوچو بہن کہ آپ کس کی پرستش کر رہے ہو. اللہ کی کر رہے ہو کہ نواز شریف کی کر رہے ہو؟ اللہ کی کر رہے ہو کہ عمران خان کی کر رہے ہو؟ اللہ کی کر رہے ہو کہ استغفر اللہ ان سب بتوں کی کر رہے ہو؟ خدا کے واسطے ان بتوں کو توڑو. خدا کے واسطے اسلام کی طرف واپس آؤ. خدا کے واسطے وحدانیت کی طرف واپس آؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. صرف ایک اللہ ہے عبادت کے لائق، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. چاہے کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے نواز شریف کھڑا ہو جائے، میں کہتی ہوں چاہے کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے یہاں پہ اسلامک اسکالر کوئی بڑا کھڑا کر دو، وہ بھی عبادت کے لائق استغفر اللہ نہیں ہے. خدا کے واسطے یہ بتوں کو عبادت کرنا چھوڑ دو. پاک اسلام پارٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ بت توڑنا چاہتے ہیں، جو صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. صرف ایک اللہ پہ بھروسہ ہے ان کا، جو کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں. پاک اسلام پارٹی صرف ان لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ تنگ آگے ہیں پاکستان کے فرعونوں سے جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات نشے میں دھت ہیں، کوکین کے انجیکشنز لگا رہے ہیں، جو کہ الکوہول میں اور شراب و مستی میں دھت ہیں، جن کو ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ 2 مہینے بعد انہوں نے جا کے اپنے ایریا میں جا کے ووٹ لے لینا ہے یا اور کام کچھ نہیں کرنا. اگر آپ ان سب فرعونوں سے تنگ آ چکے ہیں تو پاک اسلام پارٹی آپ کے لیے ہے. آپ پاک اسلام پارٹی کو جوائن کرو کیونکہ ہم اس فرعونیت کو ختم کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان صرف نام کا پاکستان نہ رہے، اسلامی مملکت، اور یہاں پر 100% میں کہہ رہی ہوں 100% اسلامک کانسٹیٹیوشن نافذ ہو، اسلام کا نظام نافذ ہو، شریعہ لاز نافذ ہوں جس میں ایک پرندے تک کی پروٹیکشن ہو. آپ نان مسلمس کی بات کرتے ہو، میں
2 گھنٹوں سے لبرل سے لڑ رہی ہوں کہ بھائی شریعہ میں نان مسلمس کی بہت حفاظت ہے. تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو کہ جس کے اندر تمام نان مسلمس کو بہت بہت رائٹس تھے. ان کی پروٹیکشن کے لیے اسپیشلی اتنا کچھ تھا کہ اگر ان کے گرجا گھروں میں، ان کے سناگاگز میں، ہر جگہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، یہ حاکم مملکت کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر ان کی حفاظت کی جائے، ان کو ان کی عبادت سے مت روکا جائے. تو ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ اچھا جزیہ کی لوگ بات کرتے ہیں کہ جزیہ دینا پڑتا تھا. اب میں یو ایس میں رہی ہوں تقریباً 17 سال. میں زکوٰۃ بھی دیتی ہوں بھائی، اور میں ٹیکس بھی دیتی ہوں. اب یو ایس گورنمنٹ نے میرا ٹیکس اس لیے تو معاف نہیں کیا کہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ تو تمام نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ٹیکس لگاتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلمان ہو. تو اگر ایک مسلمان کنٹری، ایک مسلمان مملکت، ایک خلافت ایک نان مسلم پر جزیہ لگاتی ہے لیکن اسے زکوٰۃ نہیں لیتی ہے اور جزیہ لگاتی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں؟ آپ جب نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہو تو بڑے روب سے ٹیکس فائل کرتے ہو، ٹیکسز دیتے ہو. جب آپ ٹیکسز دیتے ہو تو پھر آپ جزیہ کے اوپر کیوں شور مچا رہے ہو؟ ایک مسلمان انسان جو کہ نان مسلم کنٹری میں رہتا ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس پہ فرض ہے، لیکن وہ ٹیکس بھی دیتا ہے. ایون ہمارے ملک میں جہاں پہ صرف زکوٰۃ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اسلامک کنٹری ہیں، ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کسی کو کوئی عقل ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. وہ برٹش کے 1860 کے اسٹیچوٹس چل رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ٹیکسیشن ہوگی. مجھے یاد ہے کہ لگان اینڈ ٹیکسز واز ون آف دا مین ریزن وائی دا ہول انڈیپینڈنس موومنٹ اسٹارٹیڈ، کیونکہ برٹش نے اتنے ہیوی ٹیکسیشن کی تھی غریبوں پہ، اور جس میں یہ ہندوز بھی انکلوڈیڈ تھے اور نان مسلمس بھی انکلوڈیڈ تھے اور مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ بھی انکلوڈیڈ تھے، کہ ایک فائنینشیل ریولیوشن آ گئی تھی کیونکہ غریب پس کے رہ گیا تھا، وہ بھوکا ہو گیا تھا بہت زیادہ، اس کی مطلب بھوک تنگ بہت بڑھ گئی تھی. تو وہ ایک اس میں پاورٹی اور اسٹارویشن سے گھبرا کے بھی ایک یہ انڈیپینڈنس موومنٹ سٹارٹ ہوئی، کیونکہ آپریشن ہو گئی تھی، پرسیکیوشن ہو گئی تھی. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں بھئی؟ آپ اگر اسلامی ملک ہو، ٹھیک ہے، آپ اسلامی جمہوری مملکت ہو، تو آپ ٹیکسز کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ آپ زکوٰۃ لگاؤ، زکوٰۃ لگاؤ. آگے ٹیکس کا تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہی. بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں سے ٹیکس لیا تھا؟ مجھے ایک بات بتا دو. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ٹیکس نہیں لیا تھا، انہوں نے صرف زکوٰۃ کا فنڈ تھا اور لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ٹھیک ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، بیت المال بنا تھا جس کے اندر جو بھی چاہتا تھا چیریٹی سے پیسے جمع کراتا تھا، اس چیریٹی کے پیسے سے پھر غریبوں کا سارے کام ہوتے تھے. تو ہم لوگ یہاں پہ ٹیکسز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کلنٹن نے آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں ٹیکسز ہونے چاہیے، ہم ٹیکسز سے پیسے نہیں نکال رہے. اب ان ٹیکسز کا نقصان کیا ہوا؟ غریب آدمی پس کے رہ گئے. یہ بیچارے جو پروفیشنل ہماری کلاس ہے، مڈل کلاس، جس کو مجبوراً ٹیکس دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کی تو تنخواہوں سے کٹتا ہے، جبکہ امیر جو ہمارے ہیں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں جنہوں نے پینما کیس میں اتنے اربوں روپے کے ٹیکسز کھا لیے. تو یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان میں؟ یہ ڈرامہ نہیں ہے تو اور کیا؟ خدا کے واسطے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ڈرامے کو بند کرو. 70 سال گزر گئے اس ڈرامے کو کرتے ہوئے. میں نے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، خدا کے واسطے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن آج جو ہو رہا ہے اور کل جو ہونا ہے وہ آپ کے، میرے، ہم سب کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں یہ فری ول دی ہے، اس وجہ سے ہمیں انسان بنایا. یہ فری ول صرف ہمارے پاس ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا کے واسطے اٹھو، کچھ کرو. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹاک شوز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اٹھنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں 100% فائنینشیل پرسپیکٹو سے، اکنامک پرسپیکٹو سے، سوشل پرسپیکٹو سے، جسٹس پرسپیکٹو سے، ہر طرح کے پرسپیکٹو سے اسلامک کانسٹیٹیوشن ہو، اسلامک لاز ہوں، شریعہ لاز ہوں، تو پاک اسلام پارٹی از فار یو. اچھا، اس کے علاوہ
اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے، میں پاور کی بات کروں گی، طاقت کی بات کروں گی۔ کوئی بھی پارٹی بنتی ہے، بہت پارٹیز بنی، بہت کچھ ہوا 70 سالوں میں، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کوئی بھی پارٹی بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اس میں ایک طاقت کا فتور آ جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے۔ اب آپ جمہوریت کی بھی بات کرتے ہو نا کہ ڈیموکریسی ہے، کہ لوگوں کو پاس طاقت ہونی چاہیے۔ میں نے بہت پہلے یہ بات کی تھی، انگلش میں کی تھی، اب میں آج اردو میں بھی کر رہی ہوں، دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، طاقت کس کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، آنیسٹلی بتاؤ۔ نان مسلم سے نہیں میں بات کر رہی، صرف مسلم پاکستانی سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ اور طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھو، یہ بات ایبزارب کر لو، اس کو رجسٹر کر لو اپنے دماغ میں کہ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، نہ نواز کی ہے، نہ عمران کی ہے، نہ طاہر القادری کی ہے، نہ شیخ رشید کی ہے، نہ سراج الحق کی ہے، نہ کسی شخص کی ہے، نہ 20 کروڑ عوام کی ہے۔ طاقت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کی طاقت جو ہے وہ اس کے مقابل میں کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ طاقت اور یہ ایمان جو ہے یہ صرف اللہ کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو تو آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، ایک اللہ ہے جس کی میں عبادت کروں گا، ایک اللہ ہے جس کی طاقت پہ مجھے یقین ہے۔ پاک اسلام پارٹی جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس کانسیپٹ میں بلیو کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ طاقت پاک اسلام پارٹی کی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی کی نہیں ہے، صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ شریعہ نافذ ہو، کیونکہ شریعہ کو لکھنے والا کون ہے؟ شریعہ کو لکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، شریعہ کو لکھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو اللہ نے اتارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور یہ اصول ہمیں نافذ کرنے ہیں۔ ہمیں اللہ کا حکم، اللہ کی طاقت کا حکم یہاں پہ نافذ کرنا ہے۔ اس لیے نہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، پاک اسلام پارٹی ان کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے، جن کو عشق رسول ہے، عشق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بہت محبت ہے۔ میرے خواب میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ آ چکے ہیں، چاہے آپ شیعہ ہو، چاہے آپ سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے آپ کچھ ہو، اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ پارٹی آپ کے لیے ہے۔ وی ڈو ناٹ کیئر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کیا فرقہ ہے، کیا نہیں ہے۔ اگر آپ کو عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پاک اسلام پارٹی آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر پہ ڈائل کرو 0300-259-7670۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، یہ پاکستان کا سیل فون نمبر ہے 0300-259-7670۔ I'll repeat it again، میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، اور یہ نیچے بھی لکھا ہوگا، اگر آپ کو کسی کو یاد نہیں رہتا تو یہ میں نیچے بھی لکھ دوں گی ریفرنس کے طور پہ۔ 0300-259-7670، اردو میں 03-005-9-7670۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔